السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل کریکولم ایکٹیویٹیز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیانت داری یا ایمانداری۔ تو دیانت داری سے مراد ایمانداری ہے۔ دیانت داری معاشرتی اور معاشی تعلقات کی استواری کی بنیادی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ جس معاشرے میں دیانت داری ختم ہو جائے وہاں تمام کاروبار اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیانت داری پر بہت زور دیا ہے اور اسے اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو دیانت داری سے ادا کرو۔ دوسری جگہ کامیاب مسلمانوں کی صفات میں دیانت داری کو اہم صفت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہ لوگ جو اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری کرتے ہیں۔ دیانت داری مسلمانوں کے لیے تمام شعبہ حیات زندگی میں ضروری ہے۔ اس قدر کی پاسداری کرنا ہی ایمان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے پیارے نبی منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہی امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے منافق اور بددیانت بھی آپ کی اس صفت سے مرعوب تھے۔ دیانت داری کا کاروبار سے لے کر حقوق العباد کی ادائیگی میں شامل ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس شخص کا ایمان میں کوئی درجہ نہیں جس میں امانت نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دیانت داری نہیں وہ ایمان سے محروم ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دیانت داری نہیں وہ کس سے محروم ہے؟ ایمان سے محروم ہے۔ نیز جس کے پاس دیانت اور امانت نہیں وہ منافق ہے، کیونکہ مسلمان بددیانت نہیں ہو سکتا۔ دیانت داری کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث لکھتے ہیں کہ جب ہماری خادمہ کا انتقال ہونے لگا تو حالت بے ہوشی میں اسے میں نے مسکراتے دیکھا۔ میں نے بارگاہ عزتی میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اسے ہوش عطا فرماتا کہ میں مسکراہٹ کا ماجرا پوچھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہوش عطا فرما دیتے ہیں تو دریافت کرنے پر خادمہ کہتی ہے، میں بازار میں ایک دفعہ گھی لینے گئی اور روپیہ برتن میں ڈال دیا۔ دکاندار نے خیال کیا اسے قیمت مل جائے گی، اسی خیال میں اس نے برتن میں گھی ڈال دیا۔ میں نے خیال کیا کہ روپیہ نکال لیا ہوگا۔ جب میں نے گھر آ کر گھی ہنڈیا میں انڈیلا تو روپیہ برتن سے نکل آیا۔ میں نے خدا کے خوف سے ڈر کر روپیہ اس کا دکاندار کو واپس کر دیا۔ میرے اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری دے دی اور یہ درجہ عطا کیا ہے، بس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان حقیقی معنوں میں اس وقت انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر دیانت داری اور ایمانداری کی تمام خوبیاں پیدا کر لے اور اسلامی روایات کے مطابق عمل کردار پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو دیانت و امانت کا پیکر بنا دے۔ شکریہ۔